اس کی ایکو بالکل بند کر دیں، ایکو بالکل زیرو کر دیں، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے، رپیٹ بند کر دیں، بالکل بند کر دیں۔ اللہ اللہ، وصل نہ ہو، آواز سادہ رہے گی تو آیات کی سمجھ آئے گی۔ اللہ اللہ۔ چھوٹی عمر کے بچے پیچھے چلے جائیں، کھڑے ہو جاؤ، پیچھے چلے جاؤ بیٹا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، شاباش، کھڑے ہو کے پیچھے چلے جائیں، شاباش۔ اور حضرات تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، دوست پیچھے سے قریب قریب آ جائیں۔ اللہ اللہ۔ بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں، بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں۔ اللہ اللہ۔ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی۔ آ جائیں، انہیں اٹھا کے پیچھے بھیجیں، آپ آگے آ جائیں، یہ بچے دونوں پیچھے بھیج دیں، آپ آگے آ جائیں۔ اللہ، بیٹا پیچھے چلے جائیں، شاباش شاباش۔ میری مجبوری سمجھیں کہ میں چھوٹے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، وہ بڑے اساتذہ ہوتے ہیں جو بچوں کو پڑھا جاتے ہیں۔ میرے سامنے یونیورسٹی میں، چونکہ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو بڑی عمر کے دوست سامنے ہوتے ہیں اور قرآن حکیم سمجھتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ ہر زبان درود پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی محبت سے حضرت قبلہ حافظ قاری محمد زمان فریدی صاحب نے رابطہ کیا اور آج کا وقت حکم کیا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بزم غلامان رضا، اس بزم کے تمام اراکین کو اللہ عزتیں، برکتیں، رحمتیں، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی المرتضی، پیر طریقت راہبر شریعت و معرفت حضرت قبلہ پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب بخاری، بانی جماعت روحانیہ ضلع اکاڑا، اللہ حضور کے درجات بلند فرمائے، آپ کو آپ کا اقبال اللہ مزید مرتبوں میں لے جائے، بڑی برکتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ خوشی والی بات یہ ہے کہ
سادات ہی جلوہ افروز ہیں، حضرت قبلہ پیر سید ابو بکر شاہ صاحب بخاری، حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید عثمان طیب شاہ صاحب بخاری، اور پھر پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر سید شفقات احمد معینی اجمیری، زیب سجادہ آستانہ علیہ ملتان شریف۔ میرا مالک حضور کے توسل سے سادات کے فیض سے فقیروں کو مستفیض فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو آپ نے چٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اسے شناختی کارڈ نہ سمجھیں، یہ ایک چٹھی ہے جو آپ نے سب نے پیش کر رکھی ہے۔ تو دعا ہے ہماری کہ آپ سب کو اللہ حضور مدینہ دکھائیں، اور بار بار اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ ہمارے پیارے بھائی مہر محمد رضا کاشف صاحب کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، ان کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں تھوڑا سا اس معاملے میں سخت ہو گیا ہوں، میں بڑا نرم مزاج آدمی ہوں، لیکن ممبر کے وقت کے معاملے میں میں کانشیس ہو گیا ہوں۔ یہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں کچھ دن تک آئیں گے آپ کے پاس، خطاب کریں گے آ کے، تو ان کا دورانیہ زیادہ ہے، خطابات میں ان کا دورانیہ زیادہ ہے، میرا دورانیہ کم ہے۔ میں بینکنگ سیکٹر میں رہا ہوں، یونیورسٹیز میں رہا ہوں، ایک آرگنائزیشن میں رہا ہوں، یونیورسٹیز میں زیادہ وقت گزرا ہے، تو میں اپنے وقت کا بڑا پابند آدمی ہوں۔ میں نے زندگی میں، میری ساری زندگی میں ایک دفعہ لیٹ ہوا ہوں ایک جگہ پہ، ورنہ میں اپنے وقت پہ پہنچتا ہوں۔ اور پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، اس معاملے میں نے سختی کر دی ہوئی ہے کہ جو وقت دیا جائے میں اس وقت کا پابند ہوں، اور مجھے انتظار نہ کروایا جائے۔ 11 سے 12 بجے کا وقت ہے آپ کا، رائٹ 12 بجے میں سفر کروں گا، کیونکہ میری زندگی ہی سفر ہے۔ صبح 11 بجے خطاب ہے گکھڑ منڈی میں، گجرانوالہ میں، تو 11 بجے خطاب کر کے میں نے ملتان شریف آنا ہے، ملتان شریف خطاب کر کے فیصل آباد چلے جانا ہے۔ مطلب مجھے 3 دن کا شیڈیول زبانی یاد ہے، بقیہ ڈائری پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر ملک کے باہر بھی آتا جاتا ہوں، اور شغف یہی ہے قرآن حکیم۔ ہمارے پاس کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس آیات ہیں، اور آیات میں رہنا یہی شغف ہے۔ تو اس لیے یہ اس پہ آپ اب توجہ کر لیا کریں، اس پہ غور کر لیا کریں، اس پہ ضرور توجہ کیا کریں۔ کوئی بھی عالم آ جائے اسے انتظار نہ کروایا جائے۔ نعت خوانی رک بھی گئی تو نقصان نہیں ہوگا، نعت خوانی رک بھی گئی تو دین کا نقصان نہیں ہوگا، قرآن خوانی رک گئی تو دین کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اپنا فوکس پوائنٹ رکھیں، فوکس پوائنٹ اپنا خطاب رکھا کریں، قرآن و سنت کو فوکس کریں، اشعار کو فوکس مت کریں، قرآن و سنت پہ فوکس کریں۔ چلے آئیے شان رسالت پڑھنے کے لیے، چونکہ 30 منٹ میں آپ کے درمیان ہوں۔ سورہ چلے سورہ نحل کی آیت پڑھتے ہیں جو ابھی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ، اس آیت میں کیا ہم پڑھیں گے یہ نہیں بتاؤں گا، جب میں ترجمہ کروں گا تو میرے دوستوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا سننا ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ، اور قیامت والے دن۔ قرآن میں جب بھی لفظ یوم آئے معنی قیامت ہے۔ کیا معنی ہے؟ قیامت والے دن، یوم، قیامت والے دن، نبعثو، جب بھی لفظ یوم آئے، مثلا یومئذ تحدث اخبارہا، یہاں پہ بھی یوم کا معنی قیامت ہے۔ مالکی یوم الدین، تو یہاں پہ بھی یوم کا معنی، جی آپ نے بولنا ہے، آپ بیٹا آپ ذرا چپ کریں، دوستوں نے بولنا ہے۔ یوم کا معنی آپ کو الف با تا سا پڑھائیں گے، ابھی آپ چپ رہیں۔ یوم کا معنی قیامت ہے۔ جب بھی لفظ یوم آئے، یوم کا معنی قیامت ہے۔ جو پیچھے ہیں وہ بھی جاگ کے قرآن سنیں، اور اپنی ساری گفتگو چھوڑیں اور قرآن سنیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم، قیامت والے دن، نبعثو، ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے، علیہم من انفسہم، اور وہ جو گواہ ہم اٹھائیں گے
وہ اسی امت پر گواہ بھی ہوگا اور اس امت کا نبی بھی ہوگا۔ میں اس کی توضیح عرض کرتا ہوں۔ حضرت آدم تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حضرت نوح تشریف لائیں گے، آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی 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 امت کی جب گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے۔ آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، میں نتیجہ عرض کرتا ہوں، اس کا نتیجہ عرض کرتا ہوں، پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ او بھائی، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب میرے دوستوں کو سمجھ آ گئی، ہم نے قرآن حکیم میں سے عقیدہ ختم نبوت سننا ہے، سمجھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ کیا دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ چلے، ابھی نہیں آئی سمجھ، ٹھہرے، ایک آیت اور پڑھتا ہوں، جب میں 2-4 آیتیں پڑھوں گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر اس آیت سے ختم نبوت سن چکے، اب آئیے ذرا سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ 2 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر آیت ہے۔ توجہ، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے۔ بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ جناب بندے نبی کو منگن گئے نے جی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا نے۔ بندوں نے نبی سے طلب کیا، بندوں نے نبی سے مانگا۔ اب ٹھہرنا، رکنا، سمجھنا، سننا، پھر آگے چلنا۔ یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پورے ورلڈ میں پیغام جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ انہوں نے نبی سے مانگا، قبلہ آپ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے انہیں منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے۔ نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے نبی سے مانگا، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ نہیں آیا؟ نہیں، مجھے جواب دیں، پانی نہیں آیا؟ جی میں نے آپ کو اٹھانا ہے، سنانا ہے، ہلانا ہے، پانی نہیں آیا؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، ایک منٹ ٹھہرنا، رکنا، سمجھنا۔ یہ تو نبی موسیٰ ہیں، ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے آیا۔ او بھائی نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، پھر پانی آتا ہے؟ چپ بیٹھے، نہیں آتا۔ اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ پانی ڈنڈے میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے۔ رکو میرے صاحبو، پتھر پانی کا محل ہے، اٹ از پاسبل، ناٹ امپاسبل۔ پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے، مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی تشریف فرما ہے، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا۔ بھائی جملہ تو آگے ہے جو نتیجتاً کہنا چاہتا ہوں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اب ایک کام کرو، جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے، مچل کے سبحان اللہ کہو جل۔ مجھے تو پتا ہے بڑی توانائی ہے آپ کے پاس، اللہ بڑی برکت عطا فرمائے۔ اچھا ایک موقع اور دیتے ہیں، پھر میں آگے آیات پڑھتا ہوں۔ جس کا یہی عقیدہ ہے کہ میرا ہی نبی آخری ہے، جھوم کے سبحان اللہ کہو جل۔ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، آپ نے میری تھکاوٹ اتار دی ہے۔ اچھا بھئی ٹھہرنا، اگر یہ 2 آیتیں آپ عقیدہ ختم نبوت پہ سن چکے ہیں، اب آئیے میں آپ کے ذوق کی وجہ سے اب میں 2 کر کے آیات پڑھوں گا۔ ذرا سورہ الحج کی طرف آنا، یہ 22 نمبر سورہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی طرف آنا، یہ 14 نمبر سورہ ہے۔ توجہ، سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے۔ کوئی گل نہیں، میں پھر پڑھنا، دوبارہ پڑھنا۔ وَكَذَلِكَ نُورِي
نوری. اللہ فرماتا ہے ابراہیم کو زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. ٹھہرنا, جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں. سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. ابراہیم کو دکھائے گئے, مصطفیٰ کے سامنے بنائے گئے. اور بھائی جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اسے نبی کہتے ہیں, جس کے سامنے بنائے جائیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. ایسے نہ کرو, جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے, مچل کے سبحان اللہ کا ہو جل. اللہ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے پیارے ساؤنڈ والے بھائی اللہ آپ کو جزا دے, لیکن وہ آواز نہیں, ایکو نہیں چاہیے, ڈیلے نہیں چاہیے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ کبھی کبھی تھوڑا دیتے ہیں لیکن نہیں چاہیے. ہاں اگر چونکہ میں چشتی مزاج ہوں, اگر کوئی زبان پہ شعر آ گیا تو پھر آپ چلا سکتے ہیں. اچھا بھائی توجہ ہے, آئے گا تو پھر ہی ہے نا, یہ ذوق نظر آئے گا تو آئے گا نا. اچھا چلیں آئیے, میں ابھی تھوڑی باتیں آپ سے کر لوں, اور ودن 25 منٹس میں نے نکلنا بھی ہے آپ سے 12 بجے. اگر یہ 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں میں پڑھ چکا ختم نبوت پہ. اب آئیے ذرا سورہ باتوں کی آواز نہ آئے جی, اسٹیج سے باتوں کی آواز نہ آئے. اب آئیے سورہ بسم اللہ برکتے ہوں جی, سورہ قصص کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی سورہ, جی ٹھیک ہے جی, سورہ قصص کی طرف چلتے ہیں. 28 نمبر سورہ ہے. میں پہلی آیات میں سے آیت پڑھ رہا ہوں. توجہ توجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے, لو جی میرا وعدہ رہا کہ میں پھر کبھی آیا تو سورہ قصص پہ باقاعدہ خطاب کروں گا, آج نہیں, آج میں صرف 2 الفاظ پڑھوں گا یہاں سے. حضرت موسیٰ تشریف لا رہے ہیں, اس وقت فرعون نے اعلان کیا یذبح ابناہم, جس گھر بچہ پیدا ہو ذبح کر دو, ویستحیی نساہم, جس گھر بچی پیدا ہو چھوڑ دو, بچے ذبح کرو, بچیاں چھوڑ دو. حضرت موسیٰ نبی تشریف لا رہے ہیں, آپ نے ویسے غور نہیں کیا, او بھائی جس کے آنے پہ بچے ذبح ہوں اسے نبی کہتے ہیں, جس کی آمد پہ گھر گھر بچہ ہو. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو, جب میرے نبی تشریف لائے, جس گھر بیٹی بیٹا ہونا تھا اللہ نے بیٹی دی کہ بیٹا؟ یہ کوئی مشکل سوال تو میں نے نہیں پوچھا, آسان ہے, ساری کتابوں میں ہے, بیٹی دی کہ بیٹا. اچھا ہوں ذرا ٹھہرنا, رکنا, میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار, بیٹی رحمت ہے, الولد نعمت والبنت رحمت, بیٹی رحمت ہے, بیٹا نعمت ہے. رحمت بڑی ہوتی ہے, ہر نعمت رحمت میں ہوتی ہے. کہیں موضوع نہ بدل جائے, مجھے آگے چلنے دینا. مولا یہ مصطفیٰ کے آنے پہ بیٹیاں کیوں نہیں دیں, بیٹے کیوں دیے؟ اور فرمایا جب بیٹی دیتا تھا تو ان کے چہرے بگڑ جاتے تھے. پتر تاں ونڈے نے یار پہ آمدہ ہے, بندے بگڑے نہیں چاہیے دے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. اچھا بھائی حضور کے میلاد پہ جو جتنا راضی ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ کہہ لو جائے. اللہ برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے. چلو آؤ, اگر سورہ قصص کے یہ لفظ سن چکے, اب آئیے سورہ 7 کی طرف چلتے ہیں. 38 نمبر سورہ ہے, میں اس کی 70 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. توجہ, ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. اللہ فرمایا ملائکہ اگر کہو تو ہم مٹی سے بشر بنائے, مٹی سے بشر, مٹی سے بشر. ٹھہرنا, یہ جو مٹی سے بشر بنا یہ کون ہے؟ حضرت آدم. کس چیز سے بنے؟ مٹی سے. آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اور بھائی جو مٹی سے بن کے آئے اسے نبی کہتے ہیں, اور جس کی ماں فرمائے آیا ہی نور ہے. بھائی برکتے ہو رحمتے ہو. اب ذرا جملہ توجہ سے سننا, جو مٹی سے بن کے آئے اسے نبی کہتے ہیں, جو سراپا نور آئے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. بھائی ایسے نہ کرو, جس کا عقیدہ ہے میرا ہی نبی آخری ہے, مچل کے سبحان اللہ کہو جلد. برکتے ہو رحمتے ہو, کرم نوازیاں ہو, مہربانیاں ہو. اچھا اب آپ جاگ پڑے ہیں, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے قرآن حکیم سننا ہے. جے تسی کہو تے حضرت آدم والی آیت میں دوبارہ نہ پڑھا, نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں, چھوڑیں نہیں چھوڑیں, آپ والی بات نہیں ہے. اچھا بار بار موقع نہیں ملنے والا, جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے ذرا اتنے پیار سے سبحان اللہ کہو جلد. اب سنیے گا, شان رسالت سنیے گا ذرا دوبارہ اس آیت میں سے. اللہ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. ملائکہ اگر کہو تو ہم مٹی سے بشر بنائے, مٹی سے بشر. حضرت آدم بنے مٹی سے. ہن مجھے ایک بات کا جواب دینا, ہمارے کیا لگے؟ ابا. اور یارا میں تھوڑے کو کوئی فقہ دا سوال نہیں پوچھنا, میں سوکھے سوال ہی پوچھاں گا. دسو ذرا آدم کی لگ دینے,
ابا یار جڑے آدم دے پتر بیٹھے نے جواب دیو کی لگدے نے ابا ہن ذرا توجہ کریا جی ہن میں تھوڑا پنجابی چ آ گیا ہاں ساڈے ابا بنے مٹی دے یہ ہمارے ابا ہے حضرت آدم دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم دس از مینوفیکچرنگ مٹیریل اچھا اردو چھڑ کے پنجابی شروع کی تھی تو انگریزی آ گئی تو کوئی سمجھ نہیں آنی ٹھہریا جی ہمارے ابا بنے مٹی کے توجہ ساڈے ابا جی مٹی دے بنے نے ٹھہریا جی مولا ساڈے ابا مٹی دے تے سانو کادا بنایا ہے اللہ سورۃ دہر میں فرماتا ہے دوسری آیت ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا یعنی ہم بنے پانی کے ابا بنے مٹی کے ہم پانی ابا مٹی ہمارا بیسک مٹیریل پانی ہمارے ابا کا بیسک مٹیریل مٹی یہ دا مطلب ہے قرآن دسدا ہے پیا اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں او بھائی جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے جو نوکر ہے بسم اللہ حضور کا سبحان اللہ تو کہو یارا جسے جتنا قرآن سمجھ آ رہا ہے اتنے پیار سے کہو سبحان اللہ او کوئی مثل نہ جانی دی نہیں چھوڑے ٹھنڈا بولتے ہیں ناچنا ہے جی اگر دو چار بندے بولو گے تو بات رہ جائے گی سب کہو سبحان اللہ جلدی سے کوئی مثل نہ جانی دی قسم رب چاوے جدی چڑھ دی جوانی دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے ساڈے دل دا جانیاں ہاتھ جوڑا پکھیاں دا نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے چانن اکھیاں دا جس کا کوئی شیخ ہے وہ تو سبحان اللہ کا ہونا ہے جو بابے فرید کو جانتے ہیں مچل کے سبحان اللہ کا اللہ بڑی برکت عطا فرمائے بڑی رحمت عطا فرمائے مالک آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے آپ سدا خوش رہیں آباد رہیں لو جی آؤ میں تھوڑا آگے چلوں تھوڑا آگے سفر کروں پھر انشاءاللہ منزل کی طرف پہنچتے ہیں اب ختم نبوت کو ہم سورہ احزاب میں سے دیکھیں گے نو دس از دا کنسرنڈ آیت عقیدہ ختم نبوت یہ خاص آیت ہے ختم نبوت کی توجہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم مجھے دائیں بائیں سے آوازیں نہ آئے خاموش رہیں میں ورنہ منع کر دوں گا مجھے آوازیں نہ آئے خاموش رہیں ما کان محمد ابا میں آپ کے ذوق کی قدر کرتا ہوں میں آپ کی محبت کی عزت کرتا ہوں لیکن مجھے ایٹیکیٹس چاہیے آداب بھی ساتھ چاہیے میں اس معاملے میں تھوڑا فوجی مزاج ہوں بس میری طبیعت ایسی ہے ما کان محمد ابا دیکھیں اگر دیکھیں سارے کا سارا دین ادب میں ہے اگر آداب نہیں آئے تو کچھ نہیں آیا میں روکوں گا نہیں آپ کو لیکن آداب کے ساتھ یعنی مہذب انداز کے ساتھ آئیے یہ ٹھیک ہے اس میں میں منع نہیں آپ کو کروں گا لیکن گفتگو کی صرف آواز نہ آئے اللہ آپ کو سلامت رکھے ما کان محمد ابا احد سنیے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم لو جی پہلے یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ سنیوں کے امام کا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لو میرے صاحبوں پہلے یہاں تک ختم نبوت سمجھنا اللہ نے آیت کے اس ٹکڑے میں حضور کے لیے باپ کی نفی کی ہن ٹھہریا جی سورہ زخرف کی طرف آؤ اللہ فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین اللہ فرما رہا ہے میرا محمد اعلان کیجئے اللہ بھی کسی کا باپ نہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا یعنی اللہ بھی کسی کا باپ نہیں ہن ذرا دوویں آیتاں سامنے رکھو سورہ احزاب میں فرمایا محمد کسی کے باپ نہیں سورہ زخرف میں فرمایا اللہ کسی کا باپ نہیں مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے کبھی اپنے لیے باپ کی نفی کبھی محبوب کے لیے باپ کی نفی وجہ کیا ہے اور فرمایا راز یہ ہے میں نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو محبوب کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے
برکت ہو، رحمت ہو، کرم نوازیاں ہو. کتنے پیارے انداز سے قرآن آپ لوگ سن رہے ہیں. اچھا ہاں ہر جگہ پہ ہر بات نہیں کی جاتی، لیکن جب ذوق نظر آتا ہے تو پھر ساری بات کی جاتی ہے. آپ مجھے اجازت دو، میں اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. دوبارہ سننا، دوبارہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ہن میں ترجمہ پنجابی چ کراں گا تاکہ ہر بندے نو سمجھ آئے. ولیکن رسول اللہ، اللہ فرمایا اے میرا رسول ہے، تیرا ابا نہیں. اب لطف آیا نا، ترجمہ پنجابی کا لطف تو ہے نا جی. پھر ضلع گجرانوالہ کی پنجابی ہے نا. میں پاکستان کے باہر چونکہ میں جاتا ہوں، میرے وزٹ پاکستان کے باہر کے بھی ہیں، تو جب ابھی میں جا رہا ہوں، میری یو کے کی فلیٹ ہے، پھر یو اے ای کے پروگرام ہے، میں جب وہاں پہ جاتا ہوں تو دوست کہتے ہیں شاہ جی وہ دو گجرانوالہ کی پنجابی ہے نا. اس میں لطف تو ہے نا جی، سمجھنے کا مزہ بھی ہے. اللہ فرمایا میرا رسول کسی دا ابا نہیں. اچھا نہیں، ٹھہرو ایک منٹ، ٹھہرے جی، میں ضمناً ایک آیت پڑھتا ہوں. ٹھہرے. وہ جی میں شاعر نہیں شعر پڑھ کے تے وچ ضمناً ایک شعر پڑھ دینے، اسی ضمناً آیتاں پڑھنے ہیں. اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ میرا محبوب ہے، کسی کا ابا نہیں ہے، اسے سمجھانے کے لیے میں دو آیتیں پڑھوں گا. ٹھہرنا. سورہ حجرات کی طرف آؤ، 49 نمبر سورہ ہے، پہلی آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، جب میرا یار چلے، محبوب چلے تو ان کے آگے نہ چلا کرو، پیچھے رہا کرو. مولا وجہ، اور فرمایا میرا رسول ہے، کسی کا ابا نہیں نا. میرا یار ہے، تیرا ابا نہیں نا. اچھا ٹھہرنا، آپ کے ذوق کی وجہ سے اگلی آیت نہیں پڑھوں گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جس محفل میں محمد آ کے بیٹھ جائے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آہستہ رکھا کرو، ان کے سامنے اونچا نہ بولا کرو. مولا وجہ، اور فرمایا میرا رسول ہے، تیرا ابا نہیں نا. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. یہ الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، کسی کا باپ نہیں. یہ با سے بشیر و نذیرہ ہے، کسی کا باپ نہیں. یہ تا سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، کسی کا باپ نہیں. یہ سا سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا ہے، کسی کا باپ نہیں. یہ جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے، یہ سین سے سراجا منیرا ہے، یہ شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے، یہ دال سے داعیا الی اللہ ہے، یہ دال سے ذالک الکتاب ہے، یہ را سے رؤوف الرحیم ہے، یہ کاف سے کونوا مع الصادقین ہے، یہ کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے، یہ واو سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، یہ یا سے یاسین ہے، تیرا ابا نہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، مہربانیاں فرمائے. بیٹا ذرا خاموشی کروا دیں انہیں، ذرا تھوڑی دیر اور ہے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہے. اللہ عجیب، بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے. میرا محبوب ہے، کسی کا باپ نہیں. اچھا ہن ذرا ٹھہرنا، ایک اور اشارہ کرا. اللہ نے حضور کے لیے باپ کی نفی کی، اس میں ایک راز بھی اور بھی ہے. بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے، اور بھائی بیٹا دیکھنے میں باپ جیسا، چہرے میں باپ جیسا، لہجے میں باپ جیسا، انداز میں باپ جیسا، گفتار میں باپ جیسا جیسا جیسا. اللہ نے جیسا نکال دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار تواڈے وچوں ایک بھی میرے یار جیسا نہیں. تم میں سے کوئی بھی محمد جیسا، بولے جی، تم میں سے کوئی بھی مصطفیٰ جیسا، تم میں سے کوئی بھی نبی رحمت جیسا. ہن لگا تھوڑا امتحان لین. میں ہن وینا کنہ کو جملہ سمجھ آمدا ہے تے کنہ کو نہیں آمدا. اللہ نے بتا دیا کہ تم میں سے کوئی محمد جیسا نہیں، لیکن اگر محمد خود فرمائے سر سے لے کے سینے تک حسن مجھ جیسا ہے، اور سینے سے لے کے پیروں تک حسین مجھ جیسا ہے، ایدہ مطلب ہے کائنات میں کوئی محمد جیسا نہیں. جس کا دل کرے کہ ہم مصطفیٰ کی شبیہ دیکھیں، وہ علی کی جوڑی دیکھ لے. اور جو علی کے بچوں کے نوکر ہے سبحان اللہ تو کہو یارا. ایسے نہ کرو، سنی مچل کے کہو سبحان اللہ. یہ وہ حسین ہے. اگر بات آ گئی یہ وہ حسین ہے. اگر نبی منبر پہ تشریف فرما ہو، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں، اچانک مسجد نبوی کا دروازہ کھلے، حجرہ رسالت کا دروازہ کھلے، ایک ننھا سا شہزادہ باہر تشریف لائے، ابھی یہ شہزادہ چل نہیں سکتا، حضور کی نظر پڑ گئی، خطبہ چھوڑا،
منبر چھوڑا، کھڑے ہو گئے، صحابہ کی جماعت سے گزرتے ہوئے اس ننھے سے شہزادے کو اٹھایا، سینے سے لگا کے واپس منبر پہ آ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، ھذا حسین، زیارت کرو، یہ حسین ہے، فَعَرِفُوهُ، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، وَفَضْلُهُ، اس کی فضیلت کو جانو، یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، یہی نہیں فرمایا محبہ فی الجنہ، میں محمد سند دیتا ہوں جس کے دل میں حسین ہے وہی تو جنتی ہے۔ ذرا حسین والے سبحان اللہ کہہ لو جلدی۔ ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے، اور جو نبی کی بیٹی کے نوکر ہے سبحان اللہ تو کہو یارا۔ ہم ہیں گدا، ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے، مل جائیں توجہ، مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے، اور منبر بنا رسول کا، عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ ٹائم تو ویسے مکمل ہو گیا، 7 منٹ ہیں ٹائم میں، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ سبحان اللہ کہتے آ رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اب ذرا دیکھنا۔ نو دس از دا فرسٹ سیگمنٹ آف ٹو دس اسپیچ۔ یہ ایک حصہ تھا آج کی تقریر کا، میں نے آیات میں رکھا آپ کو ختم نبوت، فوکس پوائنٹ از ختم نبوت، ختم نبوت، ہر آیت کا نتیجہ ختم نبوت، ہر آیت کے بعد نتیجہ ختم نبوت، حضور آخری نبی۔ ہن ٹھہرنا، اب ہم اگلے حصے میں داخل ہونے لگے ہیں۔ یہ ایک حصہ، اس میں بات ابھی اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں اگلے حصے میں اب آپ کو لے کے جانے لگا ہوں۔ اب دیکھنا انداز کیسا ہے لے کے جانے کا، توجہ۔ سورہ جانا انداز کے ساتھ ہے، یعنی ایک ربط کے ساتھ، ایک مناسبت کے ساتھ، ایک نسبت کے ساتھ، ایسے نہیں جانا۔ سورہ یوسف کی طرف آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بابا حضرت یعقوب سے جدا ہوئے، اپنے بیٹے کے غم میں یعقوب اتنا روئے کہ اللہ بیان کرتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، رو رو کے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو ساں غور نہیں کیتا یعقوب دا ہک یوسف جدا ہوئے ہے۔ یعقوب صبح و شام روئے نے، کربلا وچ علی دے 18 یوسف نے۔ کبھی محرم میں آیا تو اس پہ تفصیلی بات کروں گا، آج نہیں، آج تو ضمنی باتیں ہیں۔ اب توجہ، جب حضرت یعقوب کی آنکھوں کی خبر حضرت یوسف کو ملی، آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، 93 نمبر آیت ہے۔ یوسف فرمانے نے میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، قمیض لگنے کی دیر ہے، اللہ آنکھیں دے دے گا۔ اے نہیں فرمایا کہ شاید اکھاں آ جانا، شاید نہیں فرمایا جا کے لاؤ تے صحیح۔ جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتا ہوں، او بھائی جس کی قمیض یعقوب نبی کو آنکھیں دیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اب آؤ تھوڑا آگے چلوں، قمیض گئی بھائی، حضرت یوسف دی قمیض گئی نہیں گئی؟ تے جواب دیو نا، اذهبوا گئی، اکھاں تے لگی، مڑ اکھاں آئیاں، یہ مطلب ہے یوسف نبی دی قمیض تے مشکل کشا ہے۔ نہیں تسی چوپو، میں کو جملہ پہ عرض کرنا، یوسف نبی دی قمیض تے مشکل کشا ہے۔ نہیں بندے اجے بھی چپ نے، اگلا جملہ دیاں گا جدو جاگن گے، یوسف نبی دی قمیض تے مشکل کشا ہے۔ ہون اگلا جملہ آئے گا، اگر یوسف نبی دی قمیض مشکل کشا ہے، میرے نبی دا علی مشکل کشا ہے۔ اور جس کا عقیدہ ہے علی مشکل کشا ہے، سبحان اللہ تو کہو یارا۔ اب اگر آپ تھکے نہیں، میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، اگر آپ مجھے کہو تو میں جلدی سے ایک آیت مولا علی پہ پڑھ لوں؟ نہیں یارا ٹھنڈا بولتے ہو، چھوڑے نہیں،
اتنی ٹھنڈی آوازوں میں علی نہیں پڑھا جاتا، جس کے دل میں علی ہے مچل کے سبحان اللہ کہے جل۔ آئیے معیار ہونا چاہیے علی سننے کا۔ اب آئیے سورہ نمل کی طرف آگئے، میں 27 نمبر سورہ کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، توجہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے، آپ اپنی امت سے مخاطب ہیں، کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، جب کہا نا کوئی تخت لائے گا، قالا افریت من الجنی، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامی کا، اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ سلیمان فرماتے ہیں نہیں یہ لیٹ ہے، سٹ ڈاؤن، بہ جا، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے، اب منو جلدی چاہیے۔ جب کہا نا جلدی، اب کوئی جن نہیں، اب ایک ولی کھڑا ہوا اور نام ہے اس کا آصف بن برخیہ۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا۔ ہون مینوں جواب دیو، تخت آئے؟ نہیں، بندے چپ بیٹھے نے، نہیں آیا، نہیں آگے چلوں گا، نہیں آیا۔ کون لایا؟ جن؟ نہیں، جن پچھلی آیت میں ہے۔ نبی؟ نہیں، نبی تو مغوار ہے، تو پھر کون لایا؟ ولی جیتے رہے، ولی، یہی تو سمجھانا ہے۔ اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، جس کے دل میں علی ہے، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ مولا جو علی علی کرے ہر سال مدینے چلا جائے، کہو یا علی، پھر کہو یا علی، ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی، ایک دفعہ پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ اب ایک آواز آنی چاہیے، حیدر، نہیں کہو حیدر، حیدر۔ یار آج جوانیاں ملتی ہیں، حیدر کہنے سے بیماری جاتی ہے، تندرستی آتی ہے، بزرگوں کو جوانی ملتی ہے، گھروں میں برکت آتی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہو حیدر۔ حیدر، حیدر، نہیں سمجھے میرا دیکھو، ہمارے لیے حیدر، جو دور ہوا حیدر سے وہ در بدر ہمارا حیدر، اور جو نوکر ہے